اب شاید ہی کوئی مسجد ایسی رہ گئی جہاں کرسیاں نہ ہو. آدمی چل کر کے مسجد تک پہنچتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کرسی پر. کیوں نماز پڑھ رہے ہو بیٹھ کر؟ کمر بہت دکھتی ہے. پیر میں تو تکلیف نہیں ہے نا. آپ پورا راستہ چل کر آئے، ایسا تو نہیں کہ مسجد کے اندر اسٹیشن ہو کہ آپ ٹرین سے اترے سیدھے بیٹھ گئے. یہ تو ہے نہیں. چل کر آئے، مسجد تک پہنچے، سب کچھ کیا، اور جب نماز کا وقت آیا تو آپ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں واقعی تکلیف ہے کمر کے اندر تو آپ قیام کریں. جہاں تکلیف ہے اس سے آپ جو ہے اس کا خیال کریں. سرکار حضور مفتی اعظم علی رحمت و رضوان بمبے کی مسجد ایک ہے ناخدا محلے کی مسجد، وہاں حضرت تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک پیر سے معذور ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. آپ ادب سے اس کے بازو میں کھڑے رہے. اس نے نماز پوری کی، اسے آپ نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا. وہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا دیوار سے تھوڑی ٹیک لگا لو. اس نے ٹیک لگائی. فرمایا اب تم نماز پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس نے کہا اگر قیام اس حد تک بھی ممکن ہو تو قیام کر لیا کرو کہ یہ نماز کا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک دم چل کر دوڑ کر مسجد میں آتے لیکن آقا سیدھا کونے میں بیٹھ کے کرسی پہ نماز شروع کر دیتے. علماء کا اختلاف ہے اس کے اندر. کس بات پر؟ کہ سجدہ افضل ہے یا قیام؟ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء اس چیز پر گئے کہ قیام افضل ہے اور بعض نے فرمایا سجدہ افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کے طول قیام کے حوالے سے ملے گا، اولیاء کے طول قیام کے حوالے سے ملے گا. حد تو یہ ہے کہ حضور کے طول قیام کے حوالے سے ملے گا کہ سرکار نے اتنا لمبا قیام کیا کہ پائے مبارک پر برم آ گیا. یہ قیام کی اہمیت ہے. قیام کوئی معمولی چیز نہیں ہے.